بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ جنگل کے قانون کی واپسی، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ خواتین و حضرات، ایک وقت تھا جب ممالک کی خود مختاری مقدس سمجھی جاتی تھی، انصاف اور انسانیت کی اقدار کی حکمرانی تھی، لیکن آج انصاف ناپید ہو چکا ہے اور صرف طاقت کی حکمرانی ہے۔ طاقتور ممالک نہ صرف دوسرے ممالک کی حکومتوں کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ ان کے وسائل، ان کی معیشت اور ان کے مستقبل تک کو کنٹرول کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وینزویلا ملک کا حشر دیکھ لیں۔ اس ملک کے صدر کو گرفتار کرنے کی کھلی دھمکیاں دی گئیں، پھر اس ملک کے صدر کی حکومت کو غیر قانونی قرار دینے کی کوشش کی گئی اور پھر معاشی پابندیوں کے ذریعے جھکانے کی بھرپور کوشش ہوئی، اور جب کوئی بھی بات نہ بن سکی تو آخر کار اس ملک کے صدر کو طاقت کے زور پر اغوا کر لیا گیا۔ خواتین و حضرات، اب اس ملک کے لیے ایک نیا ہتھیار سامنے آیا ہے، ایک لائسنس۔ لیکن یہ کوئی عام لائسنس نہیں، ایک عالمی طاقت کا اعلان ہے۔ امریکہ کے محکمہ خزانہ نے ایک نیا حکم جاری کیا ہے جسے وینزویلا جنرل لائسنس 48 یعنی وینزویلا جنرل لائسنس 48 کہا جاتا ہے۔ اس لائسنس کے تحت امریکی کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ وینزویلا میں تیل اور گیس کی تلاش کریں، پیداوار میں مدد کریں، ٹیکنالوجی فراہم کریں، سافٹ ویئر فراہم کریں اور توانائی سیکٹر میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں۔ لیکن اس اجازت کے ساتھ دو ایسی شرائط بھی رکھی گئی ہیں جو دنیا کی سیاست کو تبدیل کر رہی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وینزویلا میں ہونے والے تمام معاہدے امریکی قانون کے تحت ہوں گے۔ اب سوچئے، ایک خود مختار ملک ہے، لیکن اس ملک میں ہونے والے معاہدوں پر بھی امریکی قانون نافذ ہوگا۔ اب یہ صرف ایک قانونی شرط نہیں ہے بلکہ یہ خود مختاری کا خاتمہ ہے، یعنی وینزویلا کی خود مختاری ختم۔ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، قانون بھی وہی بنائے گا۔ اب آتے ہیں دوسری اور سب سے خطرناک شرط کی طرف۔ یہ جو وینزویلا کا لائسنس ہے، اس کے مطابق وینزویلا کی توانائی کمپنیوں کو چند ممالک کے ساتھ کسی بھی قسم کا لین دین کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ ان ممالک میں چین، روس، ایران، شمالی کوریا اور کیوبا شامل ہیں۔ اب یہ صرف ایک پابندی نہیں ہے بلکہ یہ ایک عالمی معاشی جنگ کا آغاز ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے ادارے RT نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ امریکہ نے وینزویلا کے تیل پیدا کرنے والوں کو روس اور چین کے ساتھ کسی قسم کا بھی کاروبار کرنے سے مکمل طور پر روک دیا ہے۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جسے امریکی اسٹریٹجسٹ اسٹریٹجی آف ڈینائل کہتے ہیں، یعنی اپنے دشمن کو وسائل سے محروم کر دو۔ ناظرین، اگر گہرائی میں دیکھیں تو امریکہ کا اصل ہدف دراصل چین ہے۔ پچھلے سال چین نے وینزویلا سے روزانہ 6,42,000 بیرل تیل درآمد کیا۔ یہ ایک بہت بڑی مقدار ہے۔ اب اگر چین کو اس تیل سے محروم کر دیا جاتا ہے تو اس کی توانائی کا جو سیکٹر ہے یا اس کی توانائی کی جو سیکیورٹی ہے وہ شدید طور پر متاثر ہو سکتی ہے، اور یہی امریکہ کا مقصد بھی ہے۔ اور ناظرین، اب یہاں اس طاقت کی کہانی میں داخل ہو رہا ہے بھارت۔ صدر ٹرمپ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ بھارت نے روس سے تیل کی خریداری کم کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ پچھلے مہینے ہی بھارت نے روس سے 1 ملین بیرل تیل روزانہ درآمد کیا تھا، لیکن اگر بھارت وینزویلا سے اب 6,42,000 بیرل روزانہ تیل خریدنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روس سے پھر بھارت کی جو اس کی درآمدات تھیں تقریباً آدھی ہو سکتی ہیں، اور یہ روس کے لیے ایک بہت ہی بڑا معاشی دھچکا ہوگا،
کیونکہ روس کی معیشت کا اس وقت بڑا حصہ تیل پر چل رہا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگائی لاروف نے کھل کر کہا ہے کہ ہماری کمپنیوں کو یعنی روسی کمپنیوں کو وینزویلا سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ اب روسی وزیر خارجہ کا یہ بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ منصوبہ پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ دیکھا جائے تو امریکہ نہ صرف پابندیاں لگاتا ہے بلکہ ان پر عمل درآمد بھی کروا رہا ہے۔ یہاں تک کہ بھارت کی جو روس سے تیل کی خریداری ہے اس پر بھی امریکہ نے بہت گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ آخر میں ناظرین یہی کہنا ہے کہ یہ صرف تیل کی کہانی نہیں ہے، یہ طاقت کی کہانی ہے۔ یہ اس دنیا کی کہانی ہے جہاں طاقتور ملک کمزور ملکوں کے فیصلے کرتے ہیں، وسائل کو ہتھیار بنا دیتے ہیں اور عالمی قوانین کو مفادات کے مطابق تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ وہی اصول ہے جسے تاریخ میں جنگل کا قانون کہا جاتا ہے، جہاں انصاف نہیں ہوتا بلکہ صرف طاقت فیصلہ کرتی ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا دنیا واقعی ایک نئے عالمی نظام میں داخل ہو رہی ہے یا ہم واپس جنگل کے قانون کے دور میں جا رہے ہیں جہاں پر صرف طاقتور کو ہی زندہ رہنے کا حق ہے؟ ناظرین آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔